درجہ ثالثہ کے طالب علم جناب انس کو اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ انقلاب کا کیا معنی ہے۔ میرے ساتھیوں، آؤ آج میں آپ کو بتاؤں کہ انقلاب کا معنی ہے تبدیلی۔ آپ نے انقلاب کا مصدر پڑھا ہوگا۔ انقلاب کا معنی ہے پلٹ جانا، یا یوں کہو کہ وہ حقیقت جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی اور پہلے کیا تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کا یہ مقام تھا جو اب ہے؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مزدور کی یہی عزت تھی جو اب ہے؟ تو کیا یہ تبدیلی پہلے بھی تھی اور معاشرے کا ہر فرد تبدیلی محسوس کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی اور پہلے کیا تھی؟ تو بانی بدیوانی نے اس کو یوں بیان کیا ہے: بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوئی اور پہلے کیا تھی؟ تو جگت ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر سے پوچھو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آنے سے پہلے کا نقشہ یوں کھینچتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد اور سقراط کی دانش تھی فسانہ، غرض ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے ساتھیوں، یہ تبدیلی آئی ہے، یہ انقلاب آنا ہے، یہی معنی ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کے
کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ کئی سال تک پانی پر لڑنے والوں میں جب انقلاب آیا، جب تبدیلی آئی، تو قرآن نے کہا رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے۔ اتنا عظیم انقلاب آیا کہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے۔ ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ میرے چچزاد بھائی تھے، یرموک کے لڑائی کے دوران وہ مجھے اس حال میں ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی۔ میں نے پوچھا پانی دو، تو انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں ایک قریب ہی ساتھی جو قریب ہی پڑے تھے اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے، اس نے آہ کی۔ میرے چچزاد بھائی نے کہا پہلے اس کو پانی دو۔ جب میں اس کے پاس لے کر گیا تو ایک اور تیسرے بھائی نے آہ کی، اس نے مجھے تیسری کی طرف جانے کو کہا۔ وہاں پہنچا، اس کا دم نکل چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اتنے میں سب سے پہلے یعنی اپنے چچزاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ تھا انقلاب، پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے تو اس پانی پر کئی سال تک لڑتے تھے، لیکن جب ان میں انقلاب آیا، جب تبدیلی آئی، آج اسی پانی پر ایک دوسرے سے اثار کا معاملہ کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اس سے کہتے ہیں انقلاب، اس سے کہتے ہیں تبدیلی، کہ ہر ایک اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے۔ قرآن میں صحابہ کی اس صفت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے دوستو، جب تبدیلی آئی، آپ نے علماء کرام سے بلال حبشی کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ چلتے تو زمین کی فرش پر، لیکن قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی تھی۔ یہ انقلاب تھا میرے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پندہ ڈال کر گھسیٹا گیا۔ لیکن وہی مکہ جب فتح ہوا، جب ان میں انقلاب آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی سے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا، آذان دے۔ بلال جوتے اتارنے لگتے ہیں تو آقا نامدار فرماتے ہیں بلال یہ کیا، جوتے پہن کر چڑھ جا تاکہ دنیا کو پتہ ہو جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو شخص پیغمبر انقلاب کے سانچے میں ڈال جائے، جو شخص محمدی انقلاب کے سانچے میں ڈال جائے، جو شخص پیغمبر انقلاب کا کلمہ پڑھ لے، اس کے عظمت، اس کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اس سے کہتے ہیں انقلاب، اس سے کہتے ہیں تبدیلی۔ یہ تبدیلی ہے، کلچر بدل گیا، زمانہ بدل گیا، تہذیب بدل گئی، روایتیں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن معاشرے نے جب عورت کو شو روم میں لا کر کھڑا کر دیا اور لڑکیوں کو بازاری جنس بنا دیا گیا اور عورت کو منڈی میں لا کر ان کے عزت کے سودے کیے گئے، تو ایسے معاشرے میں میرے آقا نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو بری نظر سے دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ وہ معاشرہ جہاں عورت کی منڈی لگتی تھی، وہ معاشرہ جس میں عورت بے آبرو ہو کر سڑکوں پر آ جاتی تھی، وہ معاشرہ جس میں عورت کو منڈی میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں ایک ایسا دور آیا کہ جب فاطمہ الزہرا کا انتقال کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ نے علی سے فرمایا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، تو علی فرمانے لگتے ہیں فاطمہ آپ کے جنازے میں مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے، تو فاطمہ نے فرمایا علی میرا چہرہ نبی نے دیکھا ہے یا علی نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں میرے چہرے پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ انقلاب تھا میرے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے دوستو توجہ کرنا، بات فاطمہ کی آئی تو اما عائشہ کی بات بھی کرتا جاؤں کہ جب معاشرے میں انقلاب آیا، جب تبدیلی آئی تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ پہلے حجرے میں نبی کی قبر تھی، بے آبر ہو کر داخل ہوتی تھی، پھر عمر ابو بکر کی قبر بنی، بے پردے ہو کر داخل ہوتی تھی، لیکن اب جب عمر کی قبر بنی ہے اب عائشہ حجرے میں بھی بغیر پردہ کے داخل نہیں ہوگی۔ یہ انقلاب تھا، وہ معاشرہ جہاں عورت کی منڈی اور بازار لگتا تھا، اس معاشرے میں شرم و حیا ایسا آیا کہ فرشتوں نے رش کیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا،
جسے حق نے خود آپ سانچوں میں ڈالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہے، زمین کے حسی سب نظارے گواہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔